بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو رقہ لکھا اور فرمایا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو کسی شیطان کے تصرف سے بند ہونے کے کیا معنی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم کو تیری کچھ پرواہ نہیں ہے۔ خدا تعالی ہی ہمارا رزاق ہے۔ آپ نے یہ رقہ لکھا۔ اس لکھنے پر مخالفین ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ اب عمر دریا پر بھی حکومت کریں گے۔ آپ کو شبہ بھی نہ ہوا کہ ایسا نہ ہوا تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس رقہ کو اس اعلان کے ساتھ لے کر چلے اور مخالفین کا گروہ بھی آپ کے پیچھے چلا۔ وہ مخالفین کا گروہ ہنستا تھا اور کہتے تھے کہ اس رقہ سے اور دریائے نیل کے جوش سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، مگر وہ رقہ دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریائے نیل کو جوش آیا اور لبریز ہو کر چلنے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دریائے نیل خشک ہو گیا، ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا تھا۔ اسی دریائے نیل سے آب پاشی ہوتی تھی۔ اس دفعہ پانی دریا میں نہ آیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ لوگوں نے آ کر عرض کیا، آپ نے فرمایا، کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ تو تم کیا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا، جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ایک حسین اور جوان لڑکی اس دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، اس سے وہ دریا جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم اب ہم نہیں چلنے دیں گے اسلام میں۔ اور خلیفہ کو لکھتا ہوں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیل کے نام ایک حکم نامہ بھیجا جس کا مضمون آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے۔ سامعین، سچ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔